حضرت کمیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ہم ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ ہم ایک مقبرے کے قریب سے گزرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مقبرے کے پاس ٹھہر گئے اور اس مقبرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے مقبرے والو، اے وحشت والو، اے تنہائی والو، کیا حال ہے تمہارا؟ کچھ اپنی خبر سناؤ۔ تمہارے بعد ہماری تو خبر یہ ہے کہ اموال جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خامند کر لیے، تم کچھ اپنا حال بھی سناؤ۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ اے کمیل، اگر یہ بول سکتے تو یہ کہتے کہ بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ یہ فرمایا اور پھر بیٹھ کر وہاں رونے لگے اور پھر فرمایا اے کمیل، یاد رکھنا قبر جو ہے وہ عمل کا صندوق ہے، یعنی جو آدمی اچھا یا برا عمل کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ کوئی چیز صندوق میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ نیک اعمال جو بندے کے ہوتے ہیں وہ اچھے آدمی کی صورت میں اس کے سامنے آتے ہیں، جو قبر میں اس کا دل بہلاتے ہیں، اس سے الفت کرتے ہیں، اس کی دلداری کرتے ہیں، اور برے اعمال جو ہیں وہ گندی اور ڈراؤنی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں، جو اس کے لیے اور وحشت کا سبب بنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد قبر میں انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ ایک اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، دوسرا اہل و عیال اور اس کے اعمال۔ ان میں سے 2 چیزیں جو ہیں، اس کا مال اور اہل و عیال، وہ واپس آ جاتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری مثال، تمہارے اہل و عیال کی مثال اور تمہارے مال کی مثال جانتے ہو کیا ہے؟ تو صحابہ کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری جو مثال ہے ایسی ہے کہ ایک شخص کے 3 بھائی ہوں، اور جب وہ مرنے لگے تو اپنے پہلے بھائی کو بلا کر کہے کہ تم جانتے ہو کہ میرے اوپر کیا حالت گزر رہی ہے، تو تم اس وقت میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری تیمارداری کروں گا، علاج کراؤں گا، اگر تم مر گئے تو تمہیں کفن دوں گا، نہلاؤں گا، تمہیں قبر تک چھوڑ کے آؤں گا، پھر اس کے بعد تمہارا ذکر خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھائی جو ہے یہ اہل و عیال ہے۔ پھر دوسرا بھائی اس کو وہ بلا کر پوچھتا ہے کہ تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تیرا اور میرا ساتھ جو ہے وہ یہیں تک، زندگی تک کا ہی ہے، جیسے ہی تو مر جائے گا تو میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال ہے۔ اور پھر تیسرے بھائی کی مثال دی کہ وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ تو میری کیسے مدد کرے گا، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا قبر میں ساتھی بنوں گا، وحشت کے وقت میں تیرے کام آؤں گا، تیرے حساب کتاب کے وقت میں تیرے نیکیوں والے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو وزنی کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ کون سا بھائی جو ہے وہ کارآمد ہے؟ یہ تیسرا جو بھائی ہے اس کی مثال عمل کی ہے، اب بتاؤ کون سا بھائی ان میں کارآمد ہوا؟ تو صحابہ نے عرض کیا
کہ یہی بھائی جو ہے یہی فائدہ مند ہوا، باقی پہلے جو دو تھے وہ تو بے فائدہ ہی رہے۔